اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، مسلمان میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ ایک سال گزر گیا، میں نے ایک ویڈیو عید قربان پر اپلوڈ کی تھی، عید قربان کے حوالے سے کہ عید قربان ہمارا اپنا ذاتی یہ مشن ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ لوگوں نے بڑی ویڈیو پسند کی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ سارا سال جو ہم گوشت جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب شعور ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، سارا سال ہم گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ نے روزے ہم سب پہ فرض کر کے یہ ہم پہ ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ جو ہر بندہ روزہ رکھے گا اسے پتہ چلے گا جو بھوک کیا ہے یا بھوک کیسے لگتی ہے۔ ایسے ہی عید قربان کوئی بھی اللہ نے ہم پہ حکم صادر فرمایا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا منطق ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ کوئی بھی بات ہے، ایسے بات نہیں ہے۔ اور میرے معصوم علی بادشاہ کا فرمان ہے، یہ سب کے لیے ہے جو گوشت خور انسان ہیں، جو زیادہ سے زیادہ گوشت کھاتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ میں فرمان جناب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں میرے امیر کائنات امام کا فرمان ہے کہ جو اپنے پیٹوں کو، جو آپ کے پیٹ ہیں، ان پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان مت بنائیں، یعنی زیادہ گوشت خور مت بنے۔ یہ ان کے لیے فرمان ہے۔ کم از کم اس عید پہ یہ جو ہماری ایک مذہبی فریضہ ہے، ہم اس پہ لاکھوں بلکہ کروڑوں کے حساب سے جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ سارا سال جو ہم اپنی من مانی کرتے رہتے ہیں، اپنے دل کو، اپنی روح کو، یعنی اپنی ہوس اور لالچ کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ کم از کم ایک فریضہ، ایک دن، جیسے ماہ رمضان ہم پہ فرض ہے، ایک مہینہ ہم سب سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روزے رکھنے کی کوشش، ایسے ہی عید قربان ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا ہمارے لیے ایک میسج ہے۔ کم از کم ہم ایک فریضہ، ہم ایک حکم اللہ کا ایسے مانیں جیسے وہ حکم ماننے کا حق ہے۔ سارا سال جو صاحب حیثیت ہیں گوشت کھاتے ہیں، اور کم از کم ہم ایک دن غریبوں کا، جیسے روزے رکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے بھوک کا، ایسے ہی اس عید پر ہمیں اپنے ہمسایوں کا، بلکہ غریب ہمسایوں کا جو حیثیت نہیں رکھتے گوشت کھانے کی، سارا سال یہ ان میں ترستے رہتے ہیں، ان کی حیثیت نہیں ہوتی جو روزانہ کی بیس پر وہ کچھ نہ کچھ کھائیں۔ کم از کم ہم اس رسم کو ایسے منائیں، ایسے اللہ کے حکم کو مانیں جیسے ماننے کا حق ہم پہ بنتا ہے۔ جیسے اللہ نے ہم کو حکم ہمارے پہ یہ صادر فرمایا کہ ایسے کرو، ایک غریبوں کا حصہ ہے، ایک اپنے رشتہ داروں کا حصہ ہے، یا اپنی عزیز و اقارب کا حصہ ہے، بہنوں بھائیوں کا حصہ، اور ایک اپنا حصہ ہے۔ کم از کم جو غریبوں کا حصہ بنتا ہے، کم از کم وہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے، ہر صورت میں، ہر حال میں۔ جو ہمارے رشتہ داروں کا حصہ ہے وہ ہمارے رشتہ داروں تک پہنچنا چاہیے۔ جو ہمارا اپنا حصہ ہے وہ ہمیں آپ کو خود کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کیسا مالک عادل ہے، کیسا اس نے عدل فرمایا ہے کہ آپ بھی نہ ترسیں کو یہ جو قربانی ہے آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ حالانکہ اللہ ایسے بھی کہہ سکتا تھا، ہم کو یہ حکم دے سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا، وہ اس پہ عبور رکھتا تھا کہ ایسے میں عادل ہوں، میں ایسے نہیں کر سکتا، ایسا وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ مالک علی کل شیء قدیر، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے انسانیت کو، ہم سب کو،
ہم انسان کی ہر بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے کہ ایک حصہ قربانی کا آپ کا ہے، ایک آپ کے عزیز و اقارب کا ہے، اور ایک غریب عوام کا ہے جو حقدار ہیں، جو مستحق ہیں، ان تک پہنچنا چاہیے۔ اور ہمارے یقیناً ایک بہت بڑا میسج آپ تک میں نے پہنچایا ہے، کم از کم ہے ایسے یہ قربانی کا ایک دن ایسے فرض ادا کرنا چاہیے جیسے ہم کو ادا کرنے کا حق ہے، ہم پہ حکم ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، مسلمان میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ ایک سال گزر گیا، میں نے ایک ویڈیو عید قربان پر اپلوڈ کی تھی، عید قربان کے حوالے سے، کہ عید قربان ہمارا اپنا ذاتی یہ مشن ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ لوگوں نے بڑی ویڈیو پسند کی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ سارا سال جو ہم گوشت جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب شعور ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، سارا سال ہم گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ نے روزے ہم سب پہ فرض کر کے یہ ہم پہ ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، جو ہر بندہ روزہ رکھے گا اسے پتہ چلے گا جو بھوک کیا ہے یا بھوک کیسے لگتی ہے۔ ایسے ہی عید قربان کوئی بھی اللہ نے ہم پہ حکم صادر فرمایا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا منطق ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ کوئی بھی بات ہے، ایسے بات نہیں ہے۔ اور میرے معصوم علی بادشاہ کا فرمان ہے، یہ سب کے لیے ہے جو گوشت خور انسان ہیں، جو زیادہ سے زیادہ گوشت کھاتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ میں فرمان جناب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں میرے امیر کائنات امام کا فرمان ہے کہ جو اپنے پیٹوں کو، جو آپ کے پیٹ ہیں، ان پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان مت بنائیں، یعنی زیادہ گوشت خور مت بنیں۔ یہ ان کے لیے فرمان ہے۔ کم از کم اس عید پہ یہ جو ہماری ایک مذہبی فریضہ ہے، ہم اس پہ لاکھوں بلکہ کروڑوں کے حساب سے جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ سارا سال جو ہم اپنی من مانی کرتے رہتے ہیں، اپنے دل کو، اپنی روح کو، یعنی اپنی ہوس اور لالچ کو پورا کرتے رہتے ہیں، کم از کم ایک فریضہ، ایک دن، جیسے ماہ رمضان ہم پہ فرض ہے، ایک مہینہ ہم سب سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روزے رکھنے کی کوشش، ایسے ہی عید قربان ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا ہمارے لیے ایک میسج ہے۔ کم از کم ہم ایک فریضہ، ہم ایک حکم اللہ کا ایسے مانیں جیسے وہ حکم ماننے کا حق ہے۔ سارا سال جو صاحب حیثیت ہیں گوشت کھاتے ہیں، اور کم از کم ہم ایک دن غریبوں کا، جیسے روزے رکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے بھوک کا، ایسے ہی اس عید پر ہمیں اپنے ہمسایوں کا، بلکہ غریب ہمسایوں کا جو حیثیت نہیں رکھتے گوشت کھانے کی، سارا سال یہ ان میں ترستے رہتے ہیں، ان کی حیثیت نہیں ہوتی جو روزانہ کی بیس پر وہ کچھ نہ کچھ کھائیں، کم از کم ہم اس رسم کو ایسے منائیں، ایسے اللہ کے حکم کو مانیں جیسے ماننے کا حق ہم پہ بنتا ہے، جیسے اللہ نے ہم کو حکم ہمارے پہ یہ صادر فرمایا کہ ایسے کرو۔ ایک غریبوں کا حصہ ہے، ایک اپنے رشتہ داروں کا حصہ ہے، یا اپنی عزیز و اقارب کا حصہ ہے، بہنوں بھائیوں کا حصہ، اور ایک اپنا حصہ ہے۔ کم از کم جو غریبوں کا حصہ بنتا ہے، کم از کم وہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے، ہر صورت میں، ہر حال میں۔ جو ہمارے رشتہ داروں کا حصہ ہے وہ ہمارے رشتہ داروں تک پہنچنا چاہیے، جو ہمارا اپنا حصہ ہے وہ ہمیں آپ کو خود کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کیسا مالک عادل ہے،
کیسا اس نے عدل فرمایا ہے کہ آپ بھی نہ ترسیں کو یہ جو قربانی ہے آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. حالانکہ اللہ ایسے بھی کہہ سکتا تھا, ہم کو یہ حکم دے سکتا تھا, لیکن وہ جانتا تھا, وہ اس پہ عبور رکھتا تھا کہ ایسے میں عادل ہوں, میں ایسے نہیں کر سکتا, ایسا وہ کرنا نہیں چاہتا تھا. حالانکہ مالک علی کل شیء قدیر, جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن اس نے انسانیت کو, ہم سب کو, ہم انسان کی ہر بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے کہ ایک حصہ قربانی کا آپ کا ہے, ایک آپ کے عزیز و اقارب کا ہے, اور ایک غریب عوام کا ہے جو حقدار ہیں, جو مستحق ہیں, ان تک پہنچنا چاہیے. اور ہمارے یقیناً ایک بہت بڑا میسج آپ تک میں نے پہنچایا ہے. کم از کم ہے ایسے یہ قربانی کا ایک دن ایسے فرض ادا کرنا چاہیے جیسے ہم کو ادا کرنے کا حق ہے, ہم پہ حکم ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.